دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام میرا جسم میری مرضی، اس پر جو تنازع چل رہا ہے، یہ عورت مارچ وغیرہ، اس کے متعلق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور پھر اس پر آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک پٹیشن جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیا ان انسٹرکشنز کے ساتھ کہ جو obscene قسم کے نعرے بازی ہے یا جو اینٹی سوشل یا اینٹی پاکستان قسم کے نعرے ہیں، ان حیا باختہ قسم کے نعروں سے پرہیز کیا جائے، لہٰذا عورت مارچ کو روکا نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک اسپیکٹ شاید آپ نے توجہ نہ دی ہو، کیونکہ میڈیا نے زیادہ توجہ نہیں دی، کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک طرف عورتیں تھیں اور ایک طرف دوسرے لوگ مرد تھے، حالانکہ جو پٹیشن ہے یعنی عورت مارچ کے خلاف، دیندار خواتین بھی یعنی جو اس کی زہرناکی کو سمجھتی ہیں وہ بھی موجود تھیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، ان کو زیادہ لائم لائٹ نہیں دی گئی۔ اس کا سبب صاف ظاہر ہے کہ جو لابیاں اس ایجنڈے کو پروموٹ کرتی ہیں وہ اس چیز کو انشور کرتی ہیں کہ اس کا مخالف جو ہے وہ ڈیمونائز کیا جائے، اس کو برا بھلا یعنی اس طرح امیج کریٹ کیا جائے کہ شاید یہ بڑی بری بات ہے۔ اسی طرح ایک سلوگن عام طور پر یہ ڈائلاگ بولا جاتا ہے، دیکھیں جی عورت مارچ سے یہ کیوں خوفزدہ ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی چوک میں ننگا ہو جائے اور دوسرے کہیں کہ بھائی کپڑے پہن لو، تو وہ کہے جی آپ میرے جسم سے کیوں خوفزدہ ہیں جی۔ اس طرح اگر کوئی چوک میں گند اور تعفن والا میٹیریل پھینک دے اور لوگ کہیں کہ اس کو اٹھایا جائے، تو وہ کہیں دیکھیں جی آپ اس چھوٹے سے میٹیریل سے کیوں خوفزدہ ہیں۔ یعنی یہ ایک نان سنس قسم کا ڈائلاگ ہے، لیکن اس کو سطحی طور پر یہ لگتا ہے کہ شاید بڑی بات ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں سوفسٹائیت، یعنی جو سطح پر لگتا ہے کہ بڑی بات ہے لیکن ہوتی کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال کورٹ نے ظاہر ہے اس کو نہ روکنا تھا، نہ روک سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے طاقتور لابیاں انٹرنیشنل اور لوکل لیول پر اتنی طاقتور ہیں کہ کورٹ کی کیا حیثیت ہے۔ یہاں تو پوری اسٹیٹ جو ہے ان کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان میں بڑی حد تک اسی ایجنڈے کے لوگ ہیں، یعنی جو ذہنی طور پر ان کے ساتھ ہی ہیں، اور انتظامی طور پر تو ظاہر ہے آپ اگر چھوٹا سا کوئی ایشو لے کر میدان میں نکلیں تو سیکشن 144 لے کر حکومت سامنے آ جائے گی کہ ہم تو نہیں، یعنی وہ پورا جو آئین کا کنسیپٹ ہے کہ ایسوسیشن آف پرسنز اور اسمبلی اور اسپیچ، رائٹ ٹو اسپیک وغیرہ وغیرہ، فریڈم آف اسپیچ، ساری سیکشن 144 کے تحت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اتنا کی مضبوط ہے وہ دفعات۔ بہرحال جج صاحب نے کہا کہ گو ہیڈ، لیکن ایک کاسمیٹک میجر کے طور پر یہ کہا کہ ان نعروں سے پرہیز کریں۔ ظاہر ہے یہ ایک سمپلی ایک زیب داستان کے لیے، ادروائز سب جانتے ہیں کہ کسی نے کوئی پرہیز نہیں کرنا، اس سے پرہیز کریں تو وہ کیا کریں، اور کام ہی یہی ہے۔ اب ایک دیکھیں نا، ایک گند کا بھرا ہوا کوئی چیز ہے، اس سے اگر گند نکال دیں تو باقی بچے گا کیا؟ جو تیری مان لیں ناسہا تو رہے گا دامن دل میں کیا، نہ کسی عدو کی عداوتیں، نہ کسی صنم کی مروتیں۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے۔ ایک صرف گلمپس آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سبسٹانٹیو پارٹ ہے، انفورسیبل یعنی کنسیپٹ ہے پاکستان میں۔ پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، گویا اسلام ڈیفائننگ چیز ہے ریپبلک کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ تو اسی طرح یعنی آرٹیکل 2 میں اسلامس ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، 2A میں آبجیکٹو ریزولوشن کو، قرارداد مقاصد کو آئین کا قابل نفاذ حصہ بنایا گیا ہے۔ میں اس پریمبل سے، اس دباچے سے آئین کا جو باقاعدہ حصہ ہے اس کو ایک تھوڑا سا حصہ اس کو آپ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہ wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ یعنی اسٹیٹ میں مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا
اور ان کی مدد کی جائے گی کہ وہ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اسی طرح آرٹیکل 31 میں یہ کہا گیا ہے کہ steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, to provide facilities whereby they may be unable to understand the meanings of life according to the Holy Quran and Sunnah۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ دین کے تقاضے پورے کر سکیں۔ اس طرح اس کی سب کلاس 2 یا ذیلی دفعہ 2 میں یہ بات کی گئی ہے ٹیچنگز آف اسلام کی، اور ذیلی دفعہ 2B میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹو پروموٹ یونٹی اینڈ دا آبزروینس آف دا اسلامک مورل اسٹینڈرڈس، یعنی اسلام کے اخلاقی جو معیار ہیں ان کا نفاذ کیا جائے گا۔ اب یہ بتائیں کہ جس کا ایجنڈا جو ہے عورت مارچ کا یا میرا جسم میری مرضی، یہ کہاں فٹ ہوتا ہے ان میں؟ یعنی یہ سرین آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جب ان سے کہا جائے کیونکہ ان کو طاقتور حلقوں کی، طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی انٹرنیشنل لوکل لیول پر حمایت حاصل ہوتی ہے، تو گویا یہ اسٹیٹ کو آؤن کرتے ہیں۔ جب آئین کی ان شقوں کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اب بندہ پوچھے ان پر لگائیں نا آرٹیکل 6۔ توہین عدالت کے لیے تو یہ نوٹس جاری کرتے ہیں ہماری قاضی القضاء اور باقی قاضی حضرات، کہیں 100 میل دور بھی کوئی بات کرے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو ان کی توہین ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر نہ آئین کی توہین ہوتی ہے نہ دین کی توہین ہوتی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو آئین میں دیا گیا ہے فریڈم آف سپیچ۔ فریڈم آف سپیچ 19 آرٹیکل ہے دفعہ 19 میں، اس سے پہلے بھی اسلام اسلامی دفعات موجود ہیں، اس کے بعد بھی اگر پھر ان دفعات کا کیا جائے تو ان کو کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ عام ہے، وہ بھی اس صورت میں جب اسلام اور مسلمانوں اور دیندار لوگوں کو ڈیمونائز کرنا، ان کو برا بھلا کہنا ہو۔ اگر وہ اب بھی بجویہ نظام کے خلاف بات کریں تو فوراً نہ آئین روکے گا نہ کوئی عدلیہ روکے گی، وہ گھروں سے اٹھا کر لوگوں کو لے جائیں گے۔ وہاں پر آئین جو ہے وہ شرما جاتا ہے اور قاضیوں کو حیا آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک کھلا یعنی دیندار اور دین پر مبنی فیملی سسٹم کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ پاکستان کے معاشرے کو گویا میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کنجرائزیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ بڑے انٹرنچڈ ہیں، بڑے مورچہ بند ہیں، یہ پاکستان میں بڑے طاقتور ہیں۔ لہٰذا ان کی ریمیڈی ایک تو یہ ہے کہ ہر جو اویلیبل ممکن الحصول ہر قابل عمل طریقہ، یعنی عدالتوں میں بھی جائیں، میڈیا میں اپنی آواز بلند کریں، لیکن اس سے بھی آگے یہ بات ہے کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو اکٹھا کر کے اپنے اپنے گھر میں جو ان کی مائیں ہیں یا ان ساری خواتین میں سے کوئی بھی اگر دین کے متعلق جانتی ہیں تو دین کی تعلیمات ان کو دیں، ان کو سمجھائے کہ یہ زہریلا ایجنڈا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھروں سے دور کہیں یہ لوگ اکٹھے ہیں، نہیں، یہ وہ غلط سمجھتے ہیں، ان کے یہ گھر ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ذرائع ابلاغ اتنے سٹرانگ ہے، اتنا سوشل میڈیا سٹرانگ ہے کہ وہ تو آپ کے بیڈ روم میں موجود ہیں وہ خواتین اپنے اس ایجنڈے کے ساتھ۔ اگر آپ ویجیلنٹ نہیں رہیں گے، آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو یہ جو نوجوان نسل ہے ظاہر ہے یہ ان کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ یہ شعبدہ بازوں کے جس طرح ٹھگ ہوتے ہیں، یہ ٹھگ ہیں، یقین کریں۔ تو ان ٹھگوں سے بچانے کے لیے اپنی اولادوں کو، اپنے بہنوں بیٹیوں، اپنی ماؤں کو ان کی زہرناکی سے، ہلاکت خیزی کے ایجنڈے سے بالکل آگاہ کریں۔ یہ کوئی لائٹلی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو رول ماڈل ہیں یہ لوگ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل وہ ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ اجمعین، آپ کے اہل بیت کی خواتین ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ لوگ ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ خواتین ہماری خواتین کی رول ماڈل ہیں، اور وہ اتنا حیا کا بندوبست کرتی تھیں کہ ایک ایگزامپل صرف دے رہا ہوں، ظاہر ہے ساری وہ شخصیات اور ہستیاں انمول تھیں اور وہ دین کا پرفیکٹ ماڈل تھیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کو اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے۔
حالانکہ ظاہر ہے جنازہ عورت کا ویسے بھی باپردہ ہی ہوتا ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور آپ اپنی عورتوں کو بیٹیوں کو سجا کے سر بازار لے جائیں اور وہاں پر وہ نعرے لگائیں کہ ہمیں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سارا کام ویسے ہی چلے گا. تو یہ نہ دین کے مطابق ہے, نہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہی سوسائٹی کے نارمز اور سٹینڈرڈز یا رسم و رواج جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, تو دنیا کا کوئی ایک قانون مجھے بتائیں جو آپ کے جسم پر لاگو نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آپ خودکشی کریں تو وہ بھی قانون کے خلاف ہے. آپ اگر چوک میں ننگا ہو جائیں تو آج بھی دنیا کے غالب ترین ممالک میں, یعنی مثلا امریکہ میں, کہنے کو تو یہ ویسٹرن تہذیب ہے اور ظاہر ہے ایسا ہی ہے, لیکن یہاں بھی ایک لیول ہے کہ اگر اس سے زیادہ اگر جسم کو ننگا کریں گے تو آج بھی اسٹیٹیوٹ بک پر ان کی قوانین موجود ہیں کہ پولیس کاگنیزنس لے سکتی ہے ابسینٹی کی بنیاد پر. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر آپ کا جسم ریگولیٹ نہ ہوتا ہو. ہر قانون الٹیمیٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے, آپ کے جسم کی حرکات و سکنات, آپ کے انداز زندگی کو کنٹرول کرتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی بالکل ایک فیوٹائل اور بے مقصد اور فضول بات ہے. ہاں, یہ لوگوں کو چکا چوند دکھا کے کہ شاید یہ بڑا پرکشش معاملہ ہے, ان کو صرف دین سے ہٹانے اور فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کا طریقہ ہے. یہ ایک ایسا زہر ہے جو کسی گھر میں انڈیل دیا جائے تو وہ گھر نہیں رہے گا. جب نکاح کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا, آوارگی ہو جائے گی, آپ کا نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بیٹا, نہ کوئی بیٹی ہے, یہ سارے رشتے ڈیزالو ہو جائیں گے. یہ ایسا تیزاب ہے. اسی عنوان پر ایک نظم ہے جو بہت مؤثر ہے, میں سب دوستوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ضرور سنیں. میں اس کو سیپریٹ اپلوڈ کرتا ہوں اس میرا جسم میری مرضی کی زہرناکیاں یا عورت مارچ کے ایجنڈے کے عنوان سے, تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.